بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو بہترین اجر دیں گے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ فرمایا جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ ایمان والا، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین، اللہ پاک ان آیات کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، دنیا کے اندر ہم جو وقت گزار رہے ہیں، فرمایا جو ہم خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستہ میں خرچ کر رہے ہیں وہی باقی ہے، باقی سارا فنا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کوئی چیز کھانے والی ہے، ازواج مطہرات میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گوشت کا ایک حصہ، یا یوں کہہ لیجئے بکری کی ایک ران گھر کے اندر پڑی تھی، اس کا کچھ حصہ ہم نے کھا لیا ہے، کچھ حصہ اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کر دیا ہے، اور کچھ حصہ باقی ہے۔ بات کو سمجھو، کیا کہا کہ جو گوشت ہمارے پاس پڑا تھا کچھ حصہ ہم نے کھا لیا ہے، کچھ حصہ ہم نے اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کر دیا ہے، اور کچھ حصہ باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو حصہ اللہ کے راستہ میں صدقہ خیرات کیا ہے وہ باقی ہے، وہ باقی ہے۔ باقی جو کھا گئے کھا گئے، باقی جو پڑا ہے وہ کیا خبر کس کام آئے گا، لیکن جو اللہ کے راستہ میں خرچ کیا ہے وہ باقی ہے، کیونکہ وہ کام آئے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا عورت ہے مرد ہے، جو بھی نیک عمل کرے گا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو۔ دنیا کے اندر جو بھی کوئی نیک عمل کر رہا ہے، چاہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، ننگے کو کپڑا پہنا رہا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، کسی بھولے کو راستہ دکھا رہا ہے،
یہ بھی نیک عمل ہے، امی ابو کے پاؤں دبا رہا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے، حتیٰ کہ میٹھا بول بول رہا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ نہر کھدوا دی، نلکا لگوا دیا، درخت لگا دیا، یہاں مسافر سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے، دھوپ سے بچ جائیں گے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ جو بھی دنیا کے اندر انسان نیک عمل کرتا ہے، پر میں نیک عمل کرنے والوں میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پر میں اس کا اجر اس کو ملے گا، پر ایک شرط ہے، اس کا اجر اسے ملے گا، پر ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، وہ شرط یہ ہے کہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، وہ ایمان والا، اس کو اجر ملے گا۔ ایمان والا نہیں، اس کو اجر نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا، یہ جو کافر حضرات یہ بھی تو نیک کام کرتے ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے فلاحی کام فلاحی ادارے بنا رکھے ہیں، غربا مساکین کا تعاون کرتے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ پاک کسی کا اجر ضائع بھی نہیں کرتے، سبحان اللہ، اللہ پاک کسی کا اجر ضائع بھی نہیں کرتے۔ ضائع کیوں نہیں کرتے؟ کیا مطلب؟ جب ان کو اجر بھی نہیں ملے گا، فرمایا انہوں نے اس ارادے سے کام کیا تھا کہ دنیا کے اندر ہمارا نام روشن ہو جائے، دنیا کے اندر شہرت ہو جائے، اللہ پاک اس کی دنیا کے اندر شہرت کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی رضا تو اس کو مقصد بھی نہیں تھا، مقصد ہوتا تو پھر اللہ بے ایمان نہ لے آتا، تو اللہ بے ایمان نہیں لایا، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ کی رضا تھی نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا ہے قیامت کے دن ایسے سخی بھی آئیں گے جو ہوں گے ایمان والے، لیکن کیا فرمایا جائے گا؟ ان کو اوندے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہیں گے یا اللہ، ہم نے تو دنیا کے اندر بڑی دیگیں پکائی تھی، بڑے بیواؤں یتیموں کی کفالت کی تھی، اللہ پاک فرمائیں گے میری رضا کے لیے تم نے نہیں کیا تھا، شہرت اور دکھلاوے کے لیے کیا تھا، وہ میں نے دنیا کے اندر تمہاری شہرت کے جھنڈے لگا دیے تھے۔ اللہ کسی کا رکھتے نہیں ہے، لیکن اجر کس کو ملے گا؟ شرط کیا ہوگی؟ کہ وہ ایمان والا، جس کا یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصد ہو، دکھلاوا مقصد نہ ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہے، اللہ پاک دیہاڑے قیامت کے اس کو بھی وہ عمل دکھائیں گے۔ جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہے، اللہ پاک وہ عمل بھی اس کو دکھائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جو کام کرنا ہے شرط یہ ہو کہ ایمان ہو، پھر اللہ کی رضا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دکھلاوے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ تم کہو گے کیسے؟ توجہ کیجیے، کیسے؟ آج تو
کیپری کا صابن بھی کسی نے تعاون کے طور پر دینا ہے، وہ بھی اس کا فوٹو لیتا ہے، ویڈیو بناتا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے قاری صاحب انج نہ بولو، یہ گل تو تواڈے اتے پئی آندی ہے۔ جیسے قاری صاحب تساں بھی تقریر کریندے پئے ہو تے ویڈیو بنائندے پئے ہو۔ میرے بھائی اس لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے بڑا علامہ، بڑا فہامہ، فرمایا اس کا قرآن پڑھنا بھی ریاکاری ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ آج کل سپیکروں پہ پابندی ہے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اللہ کا درس، اللہ کا قرآن، اللہ کا حکم نہیں سنتے، نیت یہ ہو کہ رہتی دنیا تک ایسے علاقے بھی ہیں جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہو ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا، حق والا ہو، حق کی تلاش کرنے والا آدمی۔ ٹچ موبائل تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے، چلتے چلتے اگر ہمارا بیان بھی ان کے سامنے آ جائے وہاں سے سن لیں اور پھر قرآن پاک کے ساتھ میچ کریں، اس کا یقین بنتا جائے۔ کیونکہ جتنے باطل مذاہب والے ہیں وہ یوٹیوب پر جا کر اپنی محنتیں کر رہے ہیں، اپنی محنتوں کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ ہم بھی اس میدان میں آئے ہیں تاکہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں ان تک ہمارا پیغام بھی پہنچ جائے۔ میری تو نیت یہ ہے۔ جیسے ایک صحابی نے دریا کے اندر کنارے پہ گھوڑا کھڑا کر کے کیا کہا، یا اللہ مجھے نہیں پتا آگے آبادی ہے کہ نہیں ہے، اگر آبادی ہوتی میں آگے بھی جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتا۔ تو میرے محترم ساتھیوں بات یہ ہے، اب سامنے پانی ہے، دریا ہے، میری بھی نیت یہی ہے، یا اللہ میرے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں کہ میں ہندوستان جا کر دعوت دوں، دوسرے ممالک میں جا کر دعوت دوں، حق کی تلاش کرنے والوں تک پیغام پہنچاؤں، لیکن میں یہ اس جستجو کے اندر ہوں۔ یا اللہ میرے پاس جو ذریعہ تھا میں اس ذریعے کو لے کر بیان کر رہا ہوں، اللہ میری خواہش یہی ہے کہ ان لوگوں تک میری آواز پہنچا دے۔ آواز اللہ پاک نے پہنچا دی اور الحمدللہ ہزاروں میں لوگ بیان سنتے ہیں، جو حق کی تلاش میں ہیں ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ کل کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ ہمیں حق کا مسئلہ کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔